آج پھر میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میری تو زندگی بدلنے جا رہی تھی اور وہ ہونے جا رہا تھا جو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے گھر آتے ہی نہایت غصے میں مجھ سے کہا، مجھے بریانی بنا کر دو۔ میں نے کہا، تم ہوش میں تو ہو، میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اب رات کے 2 بج رہے ہیں اور تمہیں بریانی کھانے کی پڑی ہے۔ بولا کہ تم مجھے اگر بریانی نہیں بنا کر دو گی تو میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ وہ یہ بات اکثر مجھے کہتا رہتا تھا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ وہ مجھے دھمکی دیا کرتا تھا۔ میں نے کہا، آج تم دے ہی دو طلاق۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ میرا شوہر نشے میں ہے۔ تب اس نے طلاق کے الفاظ کہہ کر مجھے اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ سوچا نہیں تھا کہ میرا شوہر اتنی بے اعتنائی برتے گا۔ وہ مجھ سے یہ کہے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں پریشان کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے۔ میں نے فوراً ہی اپنی چادر ایک دم اپنے سر پر رکھی۔ میں نے کہا، اب تم میرے لیے غیر محرم ہو چکے ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچنا چاہا۔ میں نے اسے جھٹک دیا اور روتے ہوئے کہا، اب ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ میں تم پر حرام ہو چکی ہوں کیونکہ تم نے مجھے اپنے ہوش و حواس میں طلاق دی ہے۔ تب وہ اپنی آنکھیں مل کر کہنے لگا، نہیں، میں ہوش و حواس میں کب تھا؟ جانتی تو ہو میں اس وقت نشے میں آتا ہوں۔ تم بھی مجھ سے بلا ضرورت بحث مت کیا کرو۔ میں نے اسے بہت اچھی طرح دے کر رہے ہو، وہ میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اب ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو اب میں تمہاری بیوی نہیں رہی۔ جانتے نہیں ہو تم کہ کتنا بڑا گناہ ہے طلاق، اسی لیے کہتی تھی کہ مذاق میں بھی یہ لفظ نہ بولا کرو، اور آج دیکھ لو ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے مجھے روکنا چاہا مگر میں کیوں رکتی؟ میں نے جا کر دوسرے کمرے میں خود کو اندر سے بند کر لیا تھا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میرا شوہر دروازے کے باہر بے چین بیٹھا تھا۔ اب تو اس بات کا کوئی حل نہیں ہو سکتا تھا۔ رات بھر وہ بھی پریشان رہا اور میں بھی روتی رہی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں اپنے گھر سے نکل پڑی تھی۔ وہ روکتا رہ گیا لیکن میں کیا کرتی؟ اب تو اس کے ساتھ رہنے کا مطلب سراسر گناہ تھا۔ میں باہر جا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ٹیکسی والے سے کہا مجھے میری خالہ کے گھر لے جائے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ جب تک اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نہیں نکل جاتا، یا کم از کم ہم دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر یقین نہیں ہو جاتا کہ ہم الگ ہو چکے ہیں، ہم اپنے کسی بھی رشتہ دار کو یہ بات نہیں بتائیں گے۔ ہماری طلاق ہو بھی چکی ہے تو ہم لوگوں کو یہ بات ہرگز نہ بتائیں گے کہ ہم طلاق یافتہ ہیں۔ بس ہم ایک دوسرے سے دور رہنا شروع کر دیں گے۔ جب لوگ ہمیں منا کر تھک جائیں گے تو خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن ہم یہ کبھی آشکار نہ کریں گے کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ لیکن کسی نہ کسی کو تو رازداں بنایا ہی جاتا ہے۔ میں فوراً سے اپنے اماں ابا کے گھر گئی۔ اماں ابا نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہوئے تھے، لیکن میں نے انہیں تسلی دی، کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ عاطف ذرا ملک سے باہر جانے کے لیے ضد کر رہے تھے، میں ان سے خفا ہو کر آ گئی ہوں۔ ابا کہنے لگے کہ اسے ملک سے باہر جانا بھی نہیں چاہیے، اس کا یہیں پر اچھا کاروبار ہے، یہاں رہے تو ٹھیک ہے۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ کیا واقعہ ہو چکا ہے۔ اماں بھی مجھ سے بہت اچھے سے ملی تھیں۔ کسی کو بھی میری حقیقت کا اندازہ نہیں تھا، وہ حقیقت جو کہ میرا انتظار کر رہی تھی، اور میں بس اس سے چپتے پھر رہی تھی، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں اپنے اماں ابا کے گھر زیادہ دن رہی تو انہیں کہیں شک نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی ایک دور پار کی سہیلی سے رابطہ کیا، کہنے لگی کہ تم میرے پاس لاہور آ جاؤ۔ لاہور کے نواحی علاقوں میں کافی سارے گاؤں ہیں۔ میں شیخ پورہ چلی گئی۔ وہاں پر میری سہیلی سعدیہ تھی۔ اس کا گھر تھا، لیکن آج کل اس کا میاں پردیس میں ہوتا تھا۔ وہ جب مجھ سے ملی تو میں اس سے پھوٹ پھوٹ کر گلے لگ کر روئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سعدیہ کسی کو یہ بات نہیں بتائے گی۔ میں نے اسے حقیقت بتا دی، کہا کہ میری طلاق ہو گئی ہے۔ میرے شوہر نے رات کو غصے کے عالم میں مجھے طلاق دے دی۔ کہنے لگی کہ کیوں دے دی؟ میں نے اس کو سارا واقعہ بتایا۔ بولی کہ اب کیا کرو گی؟ تم تو اپنے ماں باپ سے بھی چھپتی پھر رہی ہو، یعنی تمہیں کوئی نہ کوئی امید تو ہے نا کہ تم اپنے شوہر سے دوبارہ مل سکتی ہو اور ملنا بھی چاہتی ہو۔ میں نے کہا ہاں بالکل، میں ایسا کرنا چاہتی ہوں، پر اس کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور تم جانتی ہو باقی کسی بھی طریقے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ کہنے لگی تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں ایک پیر کے پاس لے کر جاؤں گی،
اس کے پاس بہت ساری ایسی عورتیں آتی ہیں جن کی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن پھر ان کے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہو جاتے ہیں اور طلاق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں حیران ہو گئی، میں نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بولی کہ میں نے اس کے بارے میں بہت سنا ہے لیکن مجھے تفصیل نہیں معلوم، کیونکہ میں نے کبھی ان معاملات میں، تم تو جانتی ہو کہ میرے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ایسی باتوں کی کبھی نوبت نہیں آئی۔ اس نے باتوں باتوں میں یہ بات بھی جتا دی تھی۔ خیر، میں نے کہا کہ تم مجھے اس پیر کے پاس لے کر چلو۔ بولی کہ ان کا نام نورانی شاہ ہے، تمہیں وہاں جا کر سارا مسئلہ بتانا ہوگا۔ مجھے بھی باقی تفصیلات نہیں معلوم، غرض یہ کہ سعدیہ کے کہنے پر میں نورانی شاہ کے آستانے پر چلی گئی۔ نورانی شاہ کا آستانہ جمعے والے دن کھلا ہوتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم ایسا کرنا، نورانی شاہ کو اپنے شوہر کی محبت کے بارے میں بتانا اور یہ بھی کہ تم اسے کتنا چاہتی ہو۔ باقی ان عورتوں سے پوچھ لینا جو وہاں پر موجود ہوتی ہیں، مجھے یقین ہے اور امید بھی کہ وہ ضرور تمہیں کوئی نہ کوئی حل بتائیں گی۔ میں مطمئن ہو گئی، مجھے تھوڑی بہت امید تھی کہ چلو ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کے پاس کوئی ایسا حل موجود ہو جس سے کہ میری طلاق اسلامی شریعت کے مطابق منسوخ ہو جائے اور میں پہلے کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ ہوں۔ میں اس کے ساتھ موبائل پر رابطے میں تھی، تھوڑی بہت باتیں بتا بھی رہی تھی۔ اس نے بھی اپنے رشتہ داروں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جمعے والے دن میں پیر نورانی شاہ کے آستانے پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں پر تو بہت ساری عورتیں تھیں، عورتوں کا ایک جمع غفیر تھا، یہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا یہاں پر صحن کے وسط میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا، آس پاس عورتیں جمع تھیں۔ میں کس سے پوچھتی، کافی زیادہ عمر کی عورتیں تھیں، ان میں سے کوئی بھی میری ہم عمر نہیں تھی۔ تبھی میں ایک تقریباً 30 سالہ عورت کے پاس بیٹھ گئی، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی، میں بھی اسی کی طرح تھی۔ باقی عورتیں اتنی پریشان نہ تھیں جتنی وہ تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، لگتا ہے آپ بھی میری طرح مسئلوں کی ماری ہوئی ہیں۔ بولی کہ ہاں، میری اولاد نہیں ہو رہی، ساس نے مجھے کہا ہے کہ اگر 6 مہینے کے اندر تمہارا تو میں تمہارے شوہر کی دوسری شادی کروا دوں گی، بس اسی لیے بہت سخت پریشان ہوں۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ بچے کی وجہ سے بھی اتنا مسئلہ ہوتا ہے، میرا مسئلہ تو طلاق کا تھا۔ میں نے کہا کیا یہ نورانی شاہ واقعی میں دعا کرتے ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے؟ بولی کہ بہن سچ پوچھو تو میں یہاں پہلی بار آئی ہوں، مجھے یہاں کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں نے تو پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے کافی سارا ہدیہ بھی دیا ہے، لیکن ابھی تک ان سے ملاقات کا شرف نصیب نہیں ہوا۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ میں تو کوئی ہدیہ بھی نہیں لائی، اب کیا کروں گی؟ تبھی میں اس آستانے کی ایک ایسی منتظم عورت کے پاس گئی جو کہ پنکھے کے پاس بیٹھی سب عورتوں کی طرف ہوا کا رخ کرتی اور کبھی انہیں شربت لا کر دیتی۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہوگی، اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا، 50 سال کے قریب ہوگی، اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا، کافی موٹی تھی اور حجم بھی کافی تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے مجھے حقارت سے دیکھا اور بولی کہو کیا بات ہے؟ میں نے کہا پینی جی، آپ تو اس آستانے کے قوانین کے بارے میں واقف ہوں گی۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ کوئی نذرانہ یا ہدیہ نہیں لائی، تو کیا میری پیر صاحب سے ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم پہلے ہدیہ لے کر جمع کرواؤ، اس کے بعد ہی تمہیں ملنے کی اجازت ہوگی۔ میں حیران رہ گئی، یہ کیسا پیر تھا جو کہ بات بات پر ہدیہ مانگتا تھا؟ اللہ والے تو ایسا نہیں کرتے۔ خیر، میں نے جب یہ بات سعدیہ سے کہی، کہنے لگی دراصل یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی اٹھ کر پیر صاحب کے پاس نہ آ جائے، صرف سنجیدہ لوگ ہی آئیں۔ تمہیں تو پتہ ہے آج کل جس کا مسئلہ نہ بھی ہو وہ اپنے لطف کے لیے یہاں آ جاتا ہے اور پیر صاحب کا وقت ضائع کرتا ہے۔ پیر صاحب یہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تم اس چیز کی فکر نہیں کرو، یہ تو صرف ان کی نیک نیتی ہے، ورنہ ان کے پاس تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کتنی زیادہ عورتوں کا رش تھا۔ وہ اسی وجہ سے لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں تاکہ صرف وہی لوگ آئیں جن کا اصل مسئلہ ہو۔ تمہیں تو پتہ ہے جس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پیسے تو جوڑ ہی لیتا ہے، لیکن جو اس طرح سے بنا کسی وجہ کے آئے گا وہ تو پیر صاحب کے پاس ملنے کے لیے جا ہی نہیں سکے گا۔ میں مطمئن ہو گئی، میں نے اسی سہیلی سے ادھار پیسے مانگ لیے، اس نے مجھے ناک منہ چڑھا کر دے دیے۔ میں خوش تھی کہ چلو میرا کام تو ہو ہی جائے گا، میں پیر صاحب سے مل کر اس بات کا فیصلہ تو کر لوں گی کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ خیر اگلے دن میں پھر گئی، یعنی اگلے جمعے 1 ہفتہ انتظار کرنے بعد جب میں پیر نورانی شاہ کے آستانے پر گئی تو میرے پاس 10,000 روپے بھی تھے۔ میں نے وہ جا کر اسی عورت کو دے دیے، اس کی تو گویا جیب گرم ہو گئی۔
कहने लगी, इतने पैसे लाने की ज़रूरत नहीं थी, लोग 1000-2000 में भी आते हैं। तुमने इतनी ज़्यादा रकम दी है तो मैं तुम्हारी फौरी बंदोबस्त करती हूँ कि तुम मुलाकात कर लो। मैं खुश हो गई। मैंने कहा, ये तो आपकी मेहरबानी होगी। आप जैसी मेहरबान शख्सियत के होते हुए परेशान होने की मुझे क्या ज़रूरत। मैंने बड़ा मक्खन लगाकर उसे राम कर लिया। वो मुझे पीर नौरानी शाह के आस्ताने के अंदर ले गई। आस्ताने में अंधेरा था, ज़्यादा रोशनी नहीं थी। मुझे डर भी लग रहा था। मैंने पीरों फ़कीरों के बारे में ऐसे घने वाक़यात सुन रखे थे जिसमें पीर लड़की की इज्जत पर हमला कर देता है, लेकिन ऐसा यहाँ मालूम नहीं होता था क्योंकि इस कमरे का कोई दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ एक पर्दा। ऐसे में न ही पीर कोई ज़बरदस्ती कर सकता था, न ही कोई और ऐसी हरकत जिससे किसी लड़की को एतराज़ होता। सो मैं पीर साहिब के सामने बैठ गई। इन्होंने एक अजीब हरकत की। अपने पास से एक झाड़ू उठाया, मेरे सर पर हल्का सा मारा और बोले, बता तेरा मसला क्या है। मैं इस अनोखी हरकत पर हैरान रह गई, फिर भी खामोश हुई कि चलो, हो सकता है वाकई कोई बरकत वाले हजरत होंगे मेरा मसला हल करने के। मैंने कहा, पीर साहिब, मेरे शौहर ने मुझे गुस्से की हालत में तलाक दे दी है। ऐसे में मैं बहुत परेशान हूँ। हमने ख़ानदान वालों को नहीं बताया कि तलाक हो चुकी है, लेकिन हम दोनों के दिल में तो ये बात है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। नज़र उठाकर इन्होंने मुझे एक बार देखा और बोले, तूने हदिया कितना दिया है। 10,000। मैंने मुख्तसर जवाब दिया। इसका मतलब कि तेरा शौहर अमीर है। इसने एक बार फिर से आंखें घुमाकर मुझे देखा और कहा। मुझे अब लगा, फिर भी मैं चुप रही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर तो सही है, कोई मसला नहीं होगा तुझे, इन्होंने कहा और कहने लगे कि वो लड़की जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है तुम्हें सारा मसला समझा देगी। जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं हैरान थी कि वो औरत जिसने मुझे यहाँ तक लाया था वो कैसे मेरा मसला हल करेगी। 2 मिनट में वो मुझे लेने आ गई। पीर साहिब ने उसे इशारा किया होगा। मैं इस बात पर खुश थी कि चलो अच्छा है, पीर में ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे अपनी इज्जत का डर होता। मुझसे कहने लगी, पीर साहिब ने तुम्हें क्या कहा। मैंने उसे तफसील बताई तो बोली, ओ लगता है कि तुम्हारे साथ भी वही मूली वाला हरबा करना होगा। मूली वाला हरबा? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, पीर साहिब की दम की हुई मूली खाना पड़ेगी तुम्हें, लेकिन अभी नहीं, उसका भी एक तरीका कार है। मैंने हैरत से उसको देखा था। मूली खाने से क्या होगा? क्या क्या मैं अंधी हो जाऊंगी जो मुझे हकीकत नजर नहीं आएगी? मैंने गुस्से से कहा। वो हंसकर बोली, अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कि तुम अंधी हो जाओगी, बस उससे जो होगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वो मुझे समझाती ही बाहर सहन में ले आई। मैं सख्त मायूस हो चुकी थी। अब मैं क्या करती। 10,000 रुपये भी ज़ाया कर चुकी थी, वो भी सादिया से उधार लेकर। बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगी। मुझे रूह अफ़ज़ा पिलाया गया। अब वो औरत मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। बहरहाल मैं उसके साथ मुख्तलिफ बातें करती वहीं पर बैठी बहुत सारी बातों के बारे में सोच रही थी कि मैं आगे क्या करूँगी, मेरे शौहर का क्या होगा, अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो कहाँ जाऊँगी, वगैरह वगैरह। उस औरत ने मुझे बताया कि ये तबर्रुक तो तुम रात के वक्त ही कर सकती हो। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? तो बोली, तुम्हें पूरी रात यहीं आस्ताने पर रहना पड़ेगा। मैंने परेशानी से देखा तो बोली, फिक्र नहीं करो, तुम्हारे जैसी और भी औरतें यहाँ रहती हैं। अगर तुम पाक होना चाहती हो कि तुम्हारी शौहर की तलाक मनसूख हो जाए तो फिर तुम्हें ये कुर्बानी देना पड़ेगी। मैंने कहा, आपको पक्का यकीन है कि यहाँ और भी औरतें होंगी? उसने कसम खाकर कहा कि ऐसा ही होगा, मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। यूं मैं मुतमईन होकर बैठ गई थी, लेकिन हरगिज़ मेरा दिल न लग रहा था। मैंने सादिया को भी फ़ोन करके बता दिया था कि मैं आज रात को यहीं रहूँगी। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, वो भी चुप ही थी। बस मुझे यही कहती कि तुम इस बात को यकीनी बना लो कि तुम इस आस्ताने से खाली हाथ नत लौटाना, अपने लिए कोई नई मुसीबत भी मत खड़ी करना, पीर साहिब से बदतमीज़ी से पेश मत आना। दरअसल वो अल्लाह वाले हैं और ऐसे लोग अजीबो-गरीब शख्सियत के मालिक होते हैं। मैं चुप कर गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पीर साहिब के सामने कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगी। हो सकता है कि वाकई पीर साहिब का तरीका इलाज ऐसा ही हो, गरीब हो, मुझे बोलना नहीं चाहिए। रात हुई तो वही औरत जो कि मुंतज़मीन में से थी आ गई और मुझसे कहने लगी, पीर साहिब ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे तबरक खाने का वक्त आ गया है, सुबह तुम चली जाओगी। फिक्र नहीं करो, तुम पीर साहब के कमरे में अकेली ना होगी, मैं भी साथ होंगी। मुझे तसल्ली हो गई कि चलो, कोई काम तो पीर का ढंग का है। इसी बात से तो मुझे उस पर यकीन था। उसको और कोई मतलब नहीं था कि मेरे सामने बैठी औरत खूबसूरत है या बदसूरत, वो बस अपने काम से काम रखता। मैं नूर शाह के कमरे में चली गई। वो औरत भी मेरे साथ बैठी थी। पीर साहिब अपनी जगह से उठे। इन्होंने सामने बैठकर अंगीठी जलाई और उसमें कुछ पढ़कर फूंकने लगे।
پھر یکدم ان کو جلال آ گیا، مجھ سے کہنے لگے تو بڑی مصیبت میں ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ تیرے ساتھ تو ایک جن ہے، پیر صاحب نے مزید جلالی آواز میں کہا تو میری حیرت اور بڑھ گئی۔ اب میں بڑبڑائی، جن کو ختم کرنا ہوگا، یہی جن تو تیرے شوہر پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے تجھے غصے میں طلاق دی ہے۔ اگر وہ اس جن کے زیر اثر نہ ہوتا تو کبھی تجھے طلاق نہ دیتا۔ میں تیرا حلالہ کر بھی دوں تو ٹھیک ہو جائے گی، اپنے شوہر پر حلال ہو جائے گی، لیکن اس جن کا کیا کرے گی؟ اگر دوبارہ طلاق ہو گئی تو پھر کیسے رہے گی اس کے ساتھ؟ کیا مطلب دوبارہ طلاق؟ میں دل میں سوچنے لگی، کیا طلاق 3 بار دینا ضروری ہوتا ہے؟ میرے ذہن میں پھر سے خیال آیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میرے شوہر نے تو مجھے ایک ہی بار طلاق کا لفظ کہا تھا، پھر ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ میں اس پر ابھی حرام نہ ہوئی ہوں اور خامخواہ ہی دل میں خیال کر رہی ہوں۔ یہ باتیں میرے ذہن میں چل رہی تھیں۔ پیر نے مجھے ایک اور بات کہی، بولا کہ تم پر یہ جن آ چکا ہے جسے نکالنا ضروری ہے، سو تم مجھے کچھ رقم دے دو تاکہ میں چلا کروں اور ہکا دوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ان سب کا مقصد کیا ہے۔ میں تو اس کمرے میں کچھ دیر بیٹھی رہی، یہی سوچتی رہی کہ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ رجوع کیسے کروں۔ بہرحال اس عورت نے دروازے سے باہر آ کر مجھے کچھ تبرکات بھی تھیں کھانے کے لیے، مجھے کاٹ کر ابلی ہوئی مولی دی اور کہنے لگی تم یہ کھا لو، اس سے تم پاک صاف ہو جاؤ گی۔ یہ پیر صاحب کی تم کی ہوئی مولی ہے، اس سے ہر طرح کے اثرات غائب ہو جائیں گے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ مولی بھی کوئی نیا ڈھونگ ہوگی، اسی لیے میں نے نہ وہ مولی کھائی نہ کوئی اور کام کیا۔ جانتی تھی کہ یہ جاہل عورتیں ہیں جو کہ اس پیر پر یقین کیے بیٹھی ہیں۔ اگر میں بھی اس پیر پر یقین کر لوں گی تو پھر مجھ میں اور ان جاہل عورتوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ میں وہاں سے سیدھا ایک مفتی صاحب کے پاس گئی جو کہ جامع مسجد میں بیٹھتے تھے۔ میں نے ان سے بات کی تو میرا ذہن شیشے کی طرح صاف ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہیں اس سب چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور خیر اگر طلاق ہو بھی جاتی تو تم اس ڈھونگی کے پاس نہ جاتی۔ یہ تو مختلف عورتوں کو پیسے دے کر وہاں بٹھاتا ہے، 100 روپے میں عورتوں کو گھنٹے کے لیے بلاتا ہے اور ان سے ڈھونگ کرواتا ہے۔ اسی لیے تو یہ صرف جمعے کے دن آتا ہے تاکہ سب عورتوں کو اکٹھا کر کے دوسروں کو بیوقوف بنا سکے۔ اس نے تمہاری سہیلی کو بھی اسی کمیشن پر رکھا ہوگا۔ دراصل وہ اس کو پیسے دیتا ہوگا کہ تم اور لڑکیوں کو لے کر آؤ، پھر ان سے پیسے لوٹ کر آدھے آدھے کر لیتا ہوگا۔ تمہاری تو طلاق ہوئی ہی نہیں ہے، طلاق 3 بار دینے پر ہوتی ہے۔ تم اپنے شوہر سے رجوع کر سکتی ہو، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اسلام بہت آسان مذہب ہے۔ اگر تم ایک بار اللہ سے مدد مانگتی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ تم اللہ کو چھوڑ کر ایک جاہل پیر کے پاس چلی گئی۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے، اگر تم پر فوراً ہی بات آشکار ہو جاتی تو تم اور تمہارا شوہر ایک دوسرے کی قدر نہ کر سکتے۔ اب کم سے کم اس کو بھی قدر آ جائے گی اور تمہیں بھی، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور الگ نہیں رہنا چاہتے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کفریہ حرکت سے بھی بچ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے میرا شوہر